بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کی یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں اور اس کا فرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جانور کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیا ہے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی خزائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واجب بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور اس وقت ایک دھواں سا تھا جو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ۔ پیارے دوستوں، خوشی سے یا دباؤ سے انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں نے خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں ان کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نہ اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی۔ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، گلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائی۔ زمین اور اس کے متعلق کے ساہ کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا حالات دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمانوں زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھیں۔ پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین اور آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کی آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمایا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میہوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے
تو اس وقت کیا حالات ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے وہ لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے لقمۂ ازل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین اور آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبا کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ پیارے دوستوں، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے ہیں اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے متعاقد فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نبوت جاری و ساری رہے گی۔ پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔